بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں ان کی ذمہ داریاں اور مختلف قسم کے شخصیات اور اقوام کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار رکھنا، اور اس کے علاوہ اہتمام کے آغاز کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اہتمام اور محتمم صاحب کو جب اہتمام کے عہدے پر فائز کیا جائے گا تو اس صورت میں دو باتیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ محتمم صاحب اپنے ادارے کے سابقہ رکن کی حیثیت سے کسی بھی انداز سے اس میں خدمات انجام دے رہے ہوں گے، اور یا تو یہ ہے کہ ان محتمم صاحب کا اس ادارے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ضابطہ پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری بات ہو چکی تھی کہ اگر محتمم صاحب اس مدرسے کے، اس دینی ادارے کے اہتمام کے عہدے پر فائز ہونے سے قبل اس ادارے کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی رابطہ ضابطہ ہے اور وہ اس میں کسی شعبے میں بھی کام کر چکے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے ان کے حالات الگ ہیں۔ آج ہماری اس سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ اگر محتمم صاحب کو اہتمام کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے اور ان کا اس ادارے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی تعلق اور کسی شعبے میں ان کی خدمات رہی ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ ان کے معاملات الگ ہوں گے۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ اگر اہتمام پر اہتمام کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد محتمم صاحب اس دینی ادارے اور اپنے مدرسے سے جو وہ متعلق ہوئے ہیں ان کا ضرور بضرور اگر کوئی اس سے پہلے کوئی لنک، کوئی رابطہ، کوئی ضابطہ باقاعدہ طور سے اگر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے احکامات دوسرے محتمم صاحب کے حالات سے انتہائی الگ ہوں گے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی درجہ پہلے استاد کی حیثیت سے یا ناظم کی حیثیت سے، ناظم تعلیمات کی حیثیت سے، یا رئیس المعلمین، صدر المعلمین کی حیثیت سے ان کا وہ عہدہ پہلے رہا ہوگا۔ مجلس شورا عام طور سے ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے اور بہت دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اہتمام کا عہدہ وہ کسی ایک ایسی شخصیت کو بھی دے دیا جاتا ہے کہ جو باقاعدہ طور سے وہاں جو ہے وہ ان عہدوں کے علاوہ کسی طریقے سے کسی اور عہدے پر فائز ہوا ہو۔ جیسا کہ بعض مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ مدرسے کے بانی ہوں یا محتمم صاحب تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال اس حالات میں ہوتا ہے، ان حالات میں ہوتا ہے کہ جس میں ان کے صاحبزادے کے حالات جو ہیں اس میں کسی بھی لحاظ سے وہ نہ تو ناظم تعلیمات ہوتے ہیں، نہ ہی ناظم اعلیٰ ہوتے ہیں، اور نہ ہی صدر المدرسین یا اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ہی چھوٹے درجے کے استاد بھی ہوتے ہیں، لیکن اہتمام کا عہدہ مجلس شورا ان کے لیے بھی منتخب کر سکتی ہے اور کرتی ہے، اور یہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے۔ تو خیر، بہرحال اس سلسلے میں بھی اور اس کے علاوہ یہ صورت بھی اگر ہو کہ اہتمام کا تعلق ان صاحب کا، محتمم صاحب کا اس ادارے کے ساتھ کسی درجے میں اہتمام سے قبل رہ چکا ہے، تو ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ سابقہ جتنے بھی ان کے تجربات ہیں ان
کے سلسلے میں وہ بالکل خاموشی اختیار کریں اور اپنے استادی کی حیثیت سے یا ناظم کی حیثیت سے یا ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے، ناظم تعلیمات کی حیثیت سے، صدر مدرسین، یہ جو بھی عہدہ انہوں نے اختیار کیا تھا پہلے جو ان کے پاس تھا، اس حیثیت سے اپنے اہتمام کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ان کے تجربات کو بالکل سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس سے یعنی فیصلہ کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وہ جو ان کے جو تجربات ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں سامنے نہیں رکھنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ استاد اور محتمم صاحب کی سوچ میں بہت بڑا فرق اور بہت دور دراز کا فرق سامنے آ جاتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں جب استاد اپنی استادی کا تجربہ سامنے رکھتا ہے تو محتمم صاحب کی حیثیت سے ان کی لیے وہ رہنمائی کا باعث نہیں بن پاتا، تو لہٰذا محتمم صاحب اگر جب اس طور سے بنے کہ ان کو وہ پہلے کسی درجے میں استاد رہ چکے ہوں یا کسی حیثیت سے مدرسے سے کوئی رابطہ ضابطہ ضرور ان کا رہا ہو، تو ہر ایک حیثیت سے وہ چونکہ اب عہدہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، سوچ میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے، فکر بھی الگ ہو جاتی ہے، اور دماغ جن چیزوں کی طرف استاد ہونے کی حیثیت سے چل رہا ہوتا ہے، محتمم ہونے کی حیثیت سے وہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جب آدمی اس عہدے پر فائز ہوتا ہے تبھی اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری سوچ استاد ہونے کی حیثیت سے کیا تھی، محتمم ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں، آنے کے بعد، محتمم بننے کے بعد کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی نہ کسی درجے میں تو ظاہر ہے کہ اس ادارے کی معلومات ان کے علم میں ہوں گی اور وہ ضرور اس کے لیے معاون بھی ہوں گی، لیکن استاد ہونے کی حیثیت سے جو تجربات وہ اٹھا کے آئے ہوں گے یا ان کے سامنے ہوں گے، ان کو ہرگز اپنے اہتمام کے سلسلے میں نہیں استعمال کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ استاد ہونے کی حیثیت سے جو تجربات ہیں وہ بحیثیت استاد ہونے کی ہیں، اور وہ عہدہ بھی کم ہے اور وہ اتنا حساس بھی نہیں ہوتا، اور اس میں عام طور سے محتمم صاحب اور استاد ہونے کی حیثیت سے بہت فرق سامنے آ چکا ہوتا ہے، لہٰذا یعنی استاد ہونے کی حیثیت سے جو تجربات ہیں وہ محتمم ہونے کے وقت نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے ہلکے پھلکے تعاون حاصل ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے رہنمائی نہیں لینی چاہیے، اس سے رہبری نہیں لینی چاہیے۔ ہلکا پھلکا اگر اس سے تعاون ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب آدمی اہتمام کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو یہ اکثر معاملہ بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ بٹن آن آف کر دیا ہو، یعنی معاملات پہلے کچھ ہوتے ہیں اور پھر جب بٹن آف ہوتا ہے، جب آن ہو جاتا ہے تو معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی محتمم صاحب کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد ایسی شخصیت کے حالات میں بہت نمایاں فرق سامنے آتا ہے، تو لہٰذا عہدے پر فائز ہونے کے بعد اپنے استاد ہونے کی حیثیت سے جو تجربات سامنے ہوں ان حیثیت سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جلد بازی میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اپنے علم کے مطابق جو استاد چونکہ وہ وہاں کا رہ چکے ہیں اور وہاں کسی نہ کسی شعبے میں وہ کام کر چکے ہیں، تو اپنے جو علم ہے اس کی بنیاد کے اوپر بہت سوچ و بچار کے اوپر بہت زیادہ مجلس شورا کے لوگوں سے بھی جو ہے وہ مشورے کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بہت سارے سیاق و سباق اور بہت زیادہ اوپر نیچے کے حالات کو سب کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب تک سال پورا کم از کم اس طریقے سے نہیں گزر جائے کہ وہ استاد ہونے کی استاد کے یعنی استاد ہونے یعنی استادی کا جو شعبہ ہے، شعبہ تدریس جو ہے،
وہ اس کو بھی آپ دیکھ لیں، مالیات کے شعبوں کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اس طریقے سے جو اور مدرسے میں اپنے دینی ادارے میں جو شعبہ جات چل رہے ہیں، پورے طریقے سے پورا سال کم از کم عرض کر رہا ہوں، ورنہ 2-3 سال کا تجربہ جب تک سامنے نہ آ جائے تو لہٰذا اس وقت تک کوئی بہت بڑا فیصلہ اپنی قوت فیصلے سے یا اپنے ذاتی حیثیت سے مہتمم صاحب کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات جلد بازی میں آ جاتا ہے، اور جس سے مناسب فیصلے کرنے کے بجائے بہت ہی زیادہ غیر مناسب فیصلے سامنے آ جاتے ہیں، اور مدرسے کو، اہل مدرسے کو اور اہتمام کے حوالے سے بہت سارے معاملات خرابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی عہدہ سنبھالا جائے تو ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی، کہ فوری طور پر انقلاب لے کے آنا یہ ہر شعبے کے اندر مضر ہوا کرتا ہے۔ کسی حد تک اسی طریقے سے ہی لے کے چلا جائے، وہی اصول ہوں، وہی قواعد اور ضوابط ہوں، اور وہی حالات ہوں، تاکہ تاکہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کو، چونکہ ان چیزوں سے ہم آہنگی ہو چکی ہوتی ہے، فوری طور سے تبدیل کرنا ان کی ذہنوں پر بھی بڑا بوجھ کا باعث بنتا ہے، اور تبدیلی لے کے آنا عملی طور سے بھی بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ تو تبدیلی بھی مضر ہوا کرتی ہے۔ تو بسا اوقات بہت ہی زیادہ جلد بازی میں بہت بڑے بڑے فیصلے ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، مہتمم صاحب کے لیے، یہ تمام چیزیں ان کے لیے مضر ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ یہ بات ویسے کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ با اختیار سمجھ لینا، بہت زیادہ خود اعتماد سمجھ لینا، یہ بھی انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ با اختیار بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور بہت زیادہ خود اعتمادی بھی نہیں آنی چاہیے۔ دونوں چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، صرف اس کے لیے نہیں ہوا کرتی بلکہ ادارے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ انسان سے، وہ مہتمم صاحب سے دور ہو جاتا ہے، اور مہتمم صاحب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے ادارے میں اکیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ایک تو ان کا ناقص تجربہ تھا، اور مہتمم ہونے کی حیثیت سے بہت جلد فیصلے انہوں نے کیے، اور فوری طور سے انقلاب لے کے آنے کے سوچ تھی ان کی۔ تو لہٰذا جو انسانی فطرت ہے اس کے موافق اگر وہ چلتے اور بتدریج اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کے آتے تو ہر ایک کے لیے بہت اچھا معاملہ ثابت ہوتا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔